کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ پاکستان میں ARY ڈیجیٹل پر نشر ہونے والا ڈرامہ ماہری بالآخر اختتام پذیر تو ہو گیا، لیکن کچھ ایسے سوالات بھی چھوڑ گیا کہ کیسے اس ڈرامے نے پاکستان کی تہذیب و تمدن کا بیڑا ہی غرق کر دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کیسے یہ پاکستان بلکہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ تمام داستان انفارمیٹو ہے۔ اسے جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہوئے چینل اعتدال انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کر دیں۔ پاکستان میں ایک ڈرامہ منظر عام پر آیا جس کا نام تھا ماہری۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈرامہ منفرد ہوگا، اس میں بہت کچھ نیا ہوگا، کیونکہ جب آغاز میں دکھایا گیا کہ دو خاندان کے بچوں کو اپنے والدین کے حکم کے آگے ہار مانتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ چونکہ بچے ہوتے ہیں اور اس شادی میں انہی کی مرضی شامل نہیں ہوتی، وہ بھی طالب علم ہوتے ہیں، تو جب وہ دلہن آئینہ آصف ہے، جب وہ وہاں پر شادی کے بعد کالج میں جاتی ہیں تو تمام بچیاں اس پر ہنستی ہیں کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، یہ اب دلہن بن کر سکول آئی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کے دولہے ہوتے ہیں ان کی بھی حالت اور کیفیت کچھ ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس طرح چلتا چلتا ہے ڈرامہ، لیکن اسی میں ایک عجیب موڑ آتا ہے جب دلہن کے والد دوسری شادی کر لیتے ہیں، اور ان کی پہلی والدہ جو ہوتی ہے اسی کے ساتھ ان کے والد کا تعلق ہمیشہ سے ناساز ہی ہوتا ہے، لیکن اسی کے بعد آہستہ آہستہ جب گھریلو جھگڑے منظر عام پر آتے رہتے ہیں تو جو دولہے میاں فاخر ہوتے ہیں اس کے والد، جس کا کردار معروف پاکستانی ایکٹر رومان اعجاز ادا کر رہے ہیں، وہ ہوتے ہیں، وہ وفات پا جاتے ہیں۔ اسی کے بعد کارخانے اور کاروبار کی جو ساری ذمہ داری ہوتی ہے وہ معصوم فاخر اور ان کی والدہ کے ناتواں کندھوں پر آ جاتی ہے، لیکن یہ وہ گھر ہوتا ہے جہاں پر خادمائیں نوکری اور جو خاتون ہوتی ہیں ان کا گھر سے باہر نکلنا محال ہوتا ہے، تو چونکہ کاروبار کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے تو فاخر کی والدہ کاروبار کو سنبھالنے کی خاطر فیکٹری میں چلی جاتی ہیں اور جو اپنے شوہر کا کام ہے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جو ان کے شوہر کے بھائی ہوتے ہیں وہ اس کام میں کچھ اس طرح ان کے روڑے اٹکاتے ہیں کہ ان کو خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے، اور پھر بالآخر اسی کے بعد آہستہ آہستہ یہ خسارہ منظر عام پر آ جاتا ہے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ تو پھر اسی کے بعد ناظرین و سامعین اور خواتین و حضرات آہستہ آہستہ یہ کہانی آگے چلتی ہے، لیکن اسی میں ایک اہم موڑ تب آتا ہے جب ایک نوجوان جوڑے کے بیچ بچی پیدا ہوتی ہے، اور وہ بیٹی کے بعد چونکہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن یہ دونوں بچے اس ذمہ داری کو لینے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہوتے، اور نہ وہ اس کی پریپیریشن کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو ابھی سکول کالج میں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، ان کا بھلا کیا کام بچے پالنے سے، لیکن چونکہ جب یہ سر پر آ جاتی ہے تو پھر اسے پورا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اسی کے بعد ناظرین و سامعین اور خواتین و حضرات اگر دیکھا جائے تو یہ ڈرامہ مختلف تنازعات کو لے کر آگے چلتا ہے، اور پھر اسی میں ایک اور فیمیل کردار کی انٹری ہوتی ہے، وہ لڑکی ہوتی ہے جو فاخر کی کسی زمانے میں محبوبہ رہی ہوتی ہے، لیکن جب دونوں کا پھر سے آمنا سامنا ہوتا ہے، تعلقات کا آغاز ہوتا ہے، تو وہ اسے سمجھاتی ہے کہ مستقبل پر توجہ دو، تعلیم حاصل کرو، اور پھر اس طرح ایک بچی کی والدہ اور والد ہونے کے باوجود بھی دونوں اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کا ذریعہ سر انجام دیتے ہیں۔ اسی کے بعد آہستہ آہستہ ناظرین و سامعین جب فاخر کو یہ سمجھ آتا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ میں کام کر سکوں، تو وہ اب باہر جانے کی ٹھان لیتا ہے، لیکن گھر والے اسے یہ پرمیشن نہیں دیتے۔ اسی کے بعد یہ ساری کہانی ڈرامے کے 4-5 آخری ایپیسوڈ میں آ جاتی ہے کہ کس طرح وہ جو آپ کے چچا ہوتے ہیں اور جو دلہن آئینہ آصف کے والد ہوتے ہیں وہ اپنی دوسری بیگم کو طلاق دیتے ہیں، کیونکہ ان کا وہ چہرہ اس کے سامنے آ جاتا ہے جو ایک زہریلا ہوتا ہے۔ اسی کے بعد ناظرین و سامعین جب آئینہ آصف کے والد طلاق دے دیتے ہیں تو اس میں یہ درج ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دوسری بیگم کو حق مہر ادا کرنا ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ اپنی پہلی بیگم کے زیورات وہاں پر اسی کے بعد ادا کرنے کے لیے دیتے ہیں، لیکن اسی میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور یہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ تو پھر اسی کے بعد ناظرین و سامعین جب وہ اپنی پہلی بیگم کے زیورات اٹھانے جاتے ہیں تو بچی والدہ کو آ کر بتاتی ہے اور والدہ اس کو 2 ٹوک سنا دیتی ہے، تو وہ کھڑے کھڑے یہ جملہ کہتے ہیں، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہاں سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ ایک پاکستانی کے بجائے انڈین ڈرامے کا منظر پیش کر رہا ہے، اور ناظرین و صارفین نے اس پر خوب تنقید کی ہے، لیکن اسی ڈرامے میں آخر میں ایک نہایت ہی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے جب فاخر اور آئینہ آصف دونوں اپنی والدہ کے ساتھ آتے ہیں اور انہیں ایک فیصلہ سناتے ہیں
کہ ہم دونوں یہ فیصلہ کیا ہے عزت اور احترام کے ساتھ اس رشتے کو چھوڑ دیں، تو اسی کے بعد ناظرین اور سامعین اور خواتین و حضرات، جب یہ فیصلہ سامنے آتا ہے تو دونوں رو پڑتے ہیں، اور پھر اسی کے بعد وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب فاخر کو اس ملک کو چھوڑ کر کہیں دور جانا ہوتا ہے، تو وہ منظر بڑے قابل دید ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں آنسو لا دینے والے ہوتے ہیں کہ جب وہ یہاں پر آخری سین آتا ہے، فاخر جا رہا ہوتا ہے اور آئینہ آصف رو رہی ہوتی ہے، دیوار کے اس طرف آئینہ آصف کی آنکھ میں آنسو ہیں، دیوار کے اس طرف فاخر کی آنکھ میں آنسو ہیں، درمیان میں ایک دیوار حائل ہے جو انا کی ہے، جو خود پسندی کی ہے، لیکن اسی میں آخر میں جب طلاق ایک دوسرے کو دی جاتی ہے، بچی کے ساتھ باپ کا تعلق استوار رہتا ہے، اور بالآخر اختتام یہ دکھایا جاتا ہے کہ آئینہ آصف تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب اپنی ڈگری لیتے ہوئے تقریر کرتی ہیں تو وہ اسی میں ایک بات کرتی ہیں کہ چھوٹے بچوں کی شادی نہ کریں جی، ابھی ان کے کھیلنے کودنے اور پڑھنے کے دن ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین و سامعین، میں اگر یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ لمحہ ہے جب یہ ڈرامہ بالکل اسلامی تعلیمات کے منافی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں تو یہ دکھایا جا رہا تھا کہ نوعمری کی شادی، چھوٹی عمر کی شادی، لیکن اس پورے ڈرامے میں چھوٹی عمر کی شادی کا کوئی بھی ایک پازیٹو چہرہ نہیں دکھایا گیا، بلکہ اس چیز کو نیگیٹولی پیش کیا گیا۔ لیکن اسی کے بعد ناظرین و سامعین، اگر میں آپ کے سامنے یہ بات کرتا چلوں کہ جس طرح آہستہ آہستہ اس ڈرامے نے اسلام کی تعلیمات کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کی، تو وہ ایک زناٹے دار تھپڑ ہے اس معاشرے کے منہ پر، پیمرا کے منہ پر، کہ کیسے اس ڈرامے کو بین نہیں کیا گیا اور کیوں اس ڈرامے کو چلنے دیا گیا۔ ناظرین و سامعین بھی اس پر بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے تھی، چھوٹی عمر کی شادی کو اچھا کر کے پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ آپ کی ڈرامے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ ہماری گفتگو سے متفق ہیں؟ اگر متفق ہیں کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں۔